السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ، قابل قدر ناظم اجلاس فضیلۃ الشیخ قاری فیاض جامعی حفظہ اللہ، آج کے اس پروگرام میں شریک تمام قابل احترام و تکریم علماء کرام، فضلاء عظام، خطباء کرام، آج اس قلی قطب شاہ اسٹیڈیم سٹی کالج حیدرآباد کے اس وسیع اور کشادہ گراؤنڈ میں ہونے والی اتحاد امت کانفرنس میں موجود تمام برادران اسلام، خواتین ملت، تمام حاضرین و حاضرات، اللہ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج اس عظیم اتحاد امت کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ جزائے خیر دے مسجد رحمان کے ذمہ داران اور اسی طرح مقامی جمعیت اہل حدیث حلقہ گھانسی بازار کے تمام اراکین و ممبران کو کہ ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ ہم اور آپ اس منظم اور مرتب کانفرنس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے نفع بخش بنائے، امت اور ملک و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے فائدہ مند بنائے۔ آج کے اس کانفرنس میں ہمارا موضوع ہے اتباع کتاب و سنت، اتحاد امت کی عملی راہ۔ میرے بھائیوں، اتحاد یہ ہر قوم کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں، ہر ملک کی ضرورت ہے، اور یہ اتحاد جہاں بھی ہوتا ہے، جس قوم میں بھی ہوتا ہے، جس شہر یا جس گاؤں میں بھی ہوتا ہے، جس سٹی اور جس ملک میں بھی ہوتا ہے، وہاں رزلٹ آتا ہے، وہاں اچھے نتائج ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اتحاد طاقت کا نام ہے، اور جب یہ طاقت ہے تو اس طاقت کے ہوتے ہوئے نتیجہ نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دور مت جائیے،
اپنے ملک ہندوستان کی آزادی پر ایک نظر ڈالیے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب ہم برادران وطن یکجٹ ہو کر، یکجا ہو کر، متحد اور متفق ہو کر ہم نے جب تحریک چلائی تو ہم نے ان گورے رنگ والوں کو اس ملک سے جانے پر ہم نے مجبور کر دیا. ہمیں آزادی ملی، یہ ہمارے اتحاد کی برکت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتحاد ہندو مسلم کی ملی جلی تہذیبوں کے گنگ و جمن کی میرے بھائیوں طاقت تھی کہ تمام تہذیبیں ایک ساتھ آ کر مل گئیں اور گنگ و جمن کا یہ سنگم ایک ساتھ بہنے لگا جو ان انگریزوں کو یہاں سے بہا لے گیا. انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. آپ دیکھیں آپ کے اسی ملک ہندوستان میں کچھ کمیونٹیز ہیں جو بہت مائنر ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں میں ان کی تعداد کتنی ہے، بہت مائنر ہیں، لیکن ان کا اتحاد دیکھیے، ان کا آپسی اتفاق دیکھیے. وہ حق پر ہیں یا باطل پر، مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ متحد ہیں تو جب بھی انہیں حکومت وقت سے اپنا کوئی ٹارگٹ، اپنا کوئی مقصد، اپنا کوئی مطلب حل کرنا ہوتا ہے، میرے بھائی ان کا میمورنڈم پہنچتا ہے، ان کا ڈیلیگیشن پہنچتا ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ اگر یہ نامنظور ہوا تو یہ کمیونٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. بات مانی جاتی ہے. ان کے میرے بھائیوں آپ اگر دیکھیں اسی ملک کے اندر جائزہ لیں تو ان کے مال کا ادگھاٹن ہو، ان کے شادی ہال کا ادگھاٹن ہو، ان کے اور دوسرے مقامات اور مراسم کی بات ہو، حکومت وقت آ کر پہنچتی ہے اور انوگریشن کرتی ہے. ایک اجتماعیت کی وجہ سے وہ اپنی بات منوانے میں کسی حد تک کامیاب ہے. ایک مثال ہے یہ. ان کے پاس حق ہے یا باطل مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونٹی از اسٹرینتھ، یونٹی از پاور. کیا میرے بھائیوں ہم اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں تو آخر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کی دعوت تو اللہ کے قرآن نے دی ہے، عرش والے نے دی ہے کہ اے ایمان والو تم متحد ہو جاؤ. پڑھیے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہ بندیاں نہ کرو، جتھے بندیوں سے دور رہو. گٹھ بندیوں سے بہت بڑا خسارہ اٹھا سکتے ہو تم. اللہ کی رسی کو، قرآن کو، سنت کو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی صراط مستقیم پر متحد ہو کر گامزن ہو جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو. میرے بھائیوں ہم نے دیکھا ہے اسی ملک ہندوستان میں کہ ہماری گروہ بندی، ہماری جتھے بندی، ہماری گٹھ بندی نے ہمیں ایک ایسا زبردست نقصان پہنچایا ہے جس کی تلافی اور تدارک کرنا ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے ہماری جتھے بندیوں کی وجہ سے. اور ہماری جو آج دعوتی اور تبلیغی کاوشیں چل رہی ہیں، اگر مجھے کہنے دیا جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں ہماری یہ دعوتی کاوشیں، ہمارے یہ تبلیغی محاذ اس وقت تک ثمر آور اور بار آور نہیں ہو سکتے ہیں جب تک دعوت و تبلیغ کا دم بھرنے والی جمعیتیں وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی بنیاد پر پائیدار اتحاد نہ قائم کر لیں. اللہ کی قسم ہماری ان دعوتی اور تبلیغی کاوشوں میں بھی ہمیں وہ فائدہ نہیں مل سکتا جب تک ہمارے درمیان اتحاد نہ ہو جائے. اور آج کے زمانے میں ہماری یہ نئی نسلیں جو آج اسکول سے پڑھ کر آتی ہیں، کالجز کی باؤنڈریز سے نکل کر آتی ہیں، مدارس سے سبق لے کر آتی ہیں، جنہیں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول خاتم النبیین ایک ہیں، قبلہ و کعبہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، لیکن ہماری راہیں
ان کے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ الگ الگ ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے ہم نے بانٹ لیے تو یہ نئی نسلیں کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. وہ مدارس جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا قبلہ و کعبہ ایک، ہمارا دین و ایمان ایک، ہمارا سب کچھ ایک ہے، تو آخر یہ مدارس کے لوگ آپس میں متحد کیوں نہیں ہیں؟ ان کے راستے الگ کیوں ہیں؟ یہ اسکول اور کالجز کے لوگ، یہ اسلامک یونیورسٹیز کو چلانے والے، اسلامک انسٹیٹیوشن قدم بھرنے والے، اسلامک دعوتی کاز اور محاذوں پر سرگرم لوگ آخر ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ بتاؤ، کیا ان سوالات کا جواب آپ کے پاس ہے؟ آپ کو دینا ہوگا. آپ ذمہ داران ہیں. اللہ رب العالمین نے جماعت اور جمعیت کی ذمہ داری آپ کے سروں پر اور کندھوں پر رکھی ہے. ان نئی نسلوں کو اس سوال کا جواب کون دے گا اگر ہم نہیں دیں گے؟ تو آئیے میرے بھائیوں، اس کانفرنس کو رچانے اور بسانے والوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. وقت اور حالات کے تناظر میں انہوں نے ایک عظیم تھیم کو چنا ہے، اتحاد امت کانفرنس، جو وقت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسے ان تمام ذمہ داران کے حق میں، منتظمین کے حق میں میزان حسنات میں درج فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اختلاف میں تو رحمت ہے نا، اختلاف امتی رحمتن. یہ میرے بھائیو حدیث ضعیف ترین ہے، ناقابل عمل ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ اختلاف تو ہمیشہ زحمت رہا ہے، کبھی باعث برکت نہ ہوا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے، منکر ہے، اس کی کوئی نہ جڑ ہے نہ بنیاد. یعنی موضوع اور فیبریکیٹڈ چیز ہے، بے بنیاد چیز ہے. اور صحیح حدیث میں اگر آپ پڑھیں گے میرے بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف سراسر زحمت ہے، اور اگر رحمت کوئی چیز ہے تو وہ اتفاق ہے، اتحاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آ رہے تھے کہ اپنے صحابہ کو چل کر بتلا دیں کہ شب قدر فلاں رات ہے، فلاں رات کو عبادت کرو اور قدر کی فضیلت کو پالو، شب قدر پالو. وہ شب قدر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر ایک رات مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوا؟ 2 آدمی راستے میں جھگڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، ان کا جھگڑا چکانے کے لیے، ان کے اختلاف کو رفع دفع کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے آپ وہاں ٹھہرے. ٹھہر کر آپ نے انہیں سمجھایا، بجھایا، رفع دفع کیا، ان کے جھگڑے آپ نے چکا دیے، اور اس کے بعد آپ مسجد آئے. اور مسجد میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان و فلاں فنسیت، کہ میرے صحابہ میں نکلا تھا کہ آپ کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں، فلاں رات ہے، کہ راستے میں 2 فلاں اور فلاں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. میں ان کو سمجھانے بجھانے لگا اور اسی میں بھول گیا، مجھ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا. اب مجھے یاد نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن رمضان کے آخری طاق راتوں میں تم اسے ڈھونڈو، شاید اس میں خیر ہے. اب آپ بتاؤ میرے بھائیو، اتنی عظیم رات لیلۃ القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے ہیں. آج اگر امت کو وہ رات پتہ چل جاتی کتنا عظیم رات ہے وہ، اللہ اکبر، ہمیں اگر مل جاتی تو یقین کے ساتھ ہم کہہ پاتے کہ ہم نے لیلۃ القدر پائی ہے. اپنی زندگی میں ہم نے اتنی لیلۃ القدر گزاری ہے، لیکن اتنے بڑے رحمت کا معاملہ، اتنے بڑے ثواب کا معاملہ اٹھا لیا گیا، آپ بھلا دیے گئے. وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ بولو. 2 آدمیوں کا جھگڑا، 2 آدمیوں کا اختلاف. اگر 2 آدمیوں کا اختلاف اس قدر زحمت ہے، امت کے لیے اتنی بڑی نیکی سے، عظیم ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہے، تو بتاؤ جماعتوں کا اختلاف، جمعیتوں کا اختلاف، گٹ بندیاں،
جتھے بندیاں کتنا نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات سراسر غلط ہے کہ میرے امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آپ اسے نوٹ کر لیں، یہ موضوع اور فیبریکیٹڈ بات ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی بھی جڑ اور بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد چیز ہے۔ اختلاف اور فرقے بندی تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ آپ پڑھیے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ میرے بھائیو ترجمہ غور سے سن لو، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ ڈالا، جتھے بندیاں کر لیں، گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، وکانوا شیعا، فیکشنز اور گروپس میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقے بنانے والے، جتھے بنانے والے، گروہ بندیوں کا شکار ہونے والے لوگ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کرنے دو، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم آپس میں جتھے بندیاں کر کے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں، دعوتی محاذ کو نقصان پہنچے، ہماری تبلیغ اور دعوت کا کام جس کے لیے ہم اس دنیا میں برپا ہوئے ہیں وہ ناکام ہو، ہمارا مقصد حیات جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے جس نے ہمیں برپا کیا ہے اس میں خلل ہو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ کاش ہم سمجھیں، کاش ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے گھر کے ان معاملات کو بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر لیں، تو شاید اس وعید کے مصداق ہم نہ بنیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے واسطہ ہے اور رہے گا، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو نبی کی شفاعت، ہم سب کو نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس کے میرے بھائیوں حریص ہیں، ہم سب کی چاہت ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگر آپ صحابہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے آپس میں قبائلی عصبیت کا شکار تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اگر اوس کا جانور خزرج کے کھیت میں چلا جاتا تو تلواریں نکل آتی، اور ایک عرصے تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے، جنگ لڑا کرتے تھے، ان کی تلواریں میان میں نہیں جاتی تھیں، بلکہ حالت یہ تھی کہ عرب کے وہ لوگ رہزنی کرتے تھے، آنے جانے والے قافلوں پر نظر رکھتے اور ان کے اوپر دھاوا بول کر حملہ کر کے ان کے اسباب کو لوٹ لیتے، ان کے زر و جواہرات کے مالک بن جاتے، ان کی تمام پونجی کو اپنے انڈر میں کر لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ رہزنی کیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے کہنے دو میرے اہل ایمان بھائیوں، میری بہنوں، جب اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دھرم، پسندیدہ دین اسلام کی آغوش میں وہ آئے، شہادتین کا اقرار جب انہوں نے کر لیا تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو دوسروں کے مال کو لوٹا کرتے تھے، دوسروں کے اسباب کو اپنا اسباب سمجھتے تھے اور اس طرح اس کے مالک بن بیٹھتے تھے، دوسروں کے زر و جواہرات پر ناحق قبضے جمایا کرتے تھے، اب میرے بھائیوں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو اس قدر ملا دیا کہ اپنا بھائی تو اپنا بھائی ہے۔ پردیس سے آیا ہوا مہاجر، پردیس سے آئی ہوئی مہاجرین کی جماعت جو مکہ سے اپنا کھیت کھلیان، اپنی تجارت و بزنس، اپنے میرے بھائیوں باغات، اپنے زر و جواہرات، اپنا کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، وہی اوس اور خزرج کے لوگ جب کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے بن گئے تو انہوں نے اپنے ان پردیسی مہاجر بھائیوں کو اپنے مال کا وارث بنایا، اپنا مال بانٹ کر کے انہیں دیا۔ کہاں رہزن تھے وہ،
دوسروں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، اور کہاں شہادتین کے اقرار کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو اس قدر ملا دیا کہ اب اپنا مال بانٹنے لگے، اپنے مال میں دوسروں کو وارث بنانے لگے. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات اور بھائی چارہ کرایا تو آپ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے. سعد بن ربیع ایک اچھے گھرانے کے تھے، کھاتے پیتے خاندان کے تھے، مال اور جائیداد اللہ نے ان کو نوازا تھا. وہ لے کر کے گئے، کہا عبد الرحمن دیکھو یہ میرے کھیت، یہ میرے فارم ہاؤسز، یہ میرے کھلیان، ہاں یہ میرا گھر، یہ میری پراپرٹی اور جائیدادیں، میں بالکل آدھا آدھا آپ کو اس میں سے دوں گا، اپنے سگے بھائی کی طرح میں بانٹ کر آپ کو دوں گا. اللہ اکبر. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بھائی بارک اللہ فی اہلک و مالک، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. ابھی مجھے اس کی ضرورت تو نہیں، بس مجھے یہاں کے بازار کا راستہ بتا دیجئے، کب لوگ آتے ہیں، کب تک رہتے ہیں اور کیا بکتا ہے وغیرہ وغیرہ. رہنمائی کر دی سعد رضی اللہ عنہ نے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی، گھی بیچنا، پنیر بیچنا شروع کیا، شہد بیچنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں تاجر مدینہ بن گئے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعد بن ربیع ایک انصاری صحابی ہیں، مکہ چھوڑ کر پردیس سے آیا ہوا ایک ساتھی ایمان کی بنیاد پر ان کا بھائی بن گیا اور اس کو آدھی پراپرٹی دینے کو تیار ہے. کیا وہی کلمہ شہادت پڑھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا میرے بھائیوں وہی کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہم سب نہیں ہیں؟ تو آخر ہم میں دوریاں کیوں ہیں؟ ہم میں ناچاقیاں اس قدر کیوں بڑھ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں؟ دنیا تماشے دیکھے، سوشل میڈیا پر ہمارے اوپر لان تان ہو. یہ وہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو جماعت حقہ کہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو نجات پانے والی جماعت کہتی ہے، یہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، کم سے کم اس کلمے کی لاج رکھ لو، اللہ کے لیے متحد ہو جاؤ. یہ اللہ کی پکار ہے، اور اللہ کی قسم اگر ایسا ہو گیا ہم نے شہادتین پڑھ کر اس کے تقاضے پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو ملا دیا اور ہم اپنے مشن اور ویژن کو لے کر آگے بڑھیں، تو مجھے کہنے دو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے، ہمارے سامنے بیریئر بن سکے. ہم تو بہتے سیلاب بن سکتے ہیں، جدھر جائیں گے راستہ بن جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر، ہماری کمیونٹی میں اتحاد برپا ہو. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.